وہی ایمان ہے جو رب کریم مجھ سے چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے چاہتے ہیں۔ کیا میرا ایمان اور میرا اسلام وہی ہے یا مجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ یا ایمان کسی تقلیدی عقیدے کا نام ہے کہ ہمارے دادا مسلمان تھے، ان کو دیکھ کر ہمارے والد مسلمان ہوئے، والد محترم کو دیکھ کر آج ہم مسلمان ہیں؟ کیا یہ ایمان کسی تقلیدی عقیدے کا نام ہے؟ یا ایمان ایک شعور کا نام ہے؟ یا ایمان ایک شعور کا نام ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس انسان کے قول اور عمل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان آ جائے، ہمارے اندر اسلام آ جائے، تو ہمارا کردار بتائے گا کہ یہ ایمان والا ہے، یہ اسلام والا ہے۔ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں غور بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان اور اسلام کی حالت کیا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کے سامنے کئی واقعات اس طرح کے آ جائیں گے کہ ایمان سے پہلے لوگوں کا کیا نظریہ تھا اور ایمان کے بعد ان کے کیا جذبات تھے۔ آپ بخوبی واقف ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ جب جادوگروں کو بلایا تو جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اے فرعون، آپ ہمیں مقابلے میں تو لا رہے ہو، ہم حضرت موسیٰ کا مقابلہ تو کر لیں گے، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم جیت گئے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے کیا انعام اور اکرام ہوگا، ہمیں کیا ملے گا۔ انہوں نے انعام اور اکرام کا مطالبہ کیا، لیکن جب میدان سجا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور وہ ان پر ایمان لے آئے۔ جب ایمان لائے، فرعون نے کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ میں نے تو تمہیں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں لایا تھا اور اب تم ان پر ایمان لا رہے ہو، میں نے تو تمہارے لیے اکرام کا بندوبست کیا تھا اور اب تم حضرت موسیٰ پر ایمان لا رہے ہو، اس جرم میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم یاد رکھو گے، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ جادوگر جو 10 منٹ پہلے دنیاوی انعام چاہ رہے تھے اور اب انہیں موت نظر آ رہی ہے، انہوں نے فرعون سے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون اب جو کچھ تو کر سکتا ہے کر، اگر ہمیں مارنا چاہتا ہے تو مار لے، لیکن اب ہم
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے رب پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہمارے دل میں ایمان آ گیا ہے، اب دنیا کی محبت ہم سے نکل گئی ہے اور ہم اپنے رب کی متلاشی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب ایمان انسان کے دل میں آتا ہے تو اس کا کردار تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کا قول اور فعل تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر چیز کو اللہ کریم کی نظر سے دیکھتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے آگے کون ہے، میرے آگے غریب ہے یا فقیر ہے، میرے آگے امیر ہے یا سردار ہے، میرے آگے چودھری ہے یا خان ہے۔ اس کے دل میں ہر انسان کی محبت آ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ دیکھتا ہے یہ جو بندہ میرے سامنے کھڑا ہے یہ غریب ہے، یہ قاصد ہے، یہ فقیر ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ ہر چیز کو اللہ کی نسبت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان کا کردار تبدیل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا نجران کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، ان کا عقیدہ اور نظریہ تبدیل ہو گیا، ان کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے، قرآن کریم سے انہوں نے حق پہچان لیا، اور جب حق انہوں نے پہچان لیا ان کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، اور جب دل کی دنیا تبدیل ہو گئی تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم 40 سال ہو گئے ہمارے اسلام کے، 70 سال ہو گئے ہمارے ایمان کے، لیکن آج ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام جھوٹ کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہمارا ایسا ایمان اور اسلام ہے کہ جس سے جھوٹ پہ بھی اثر نہیں ہوتا۔ آج ہم مسلمان ہیں لیکن دوسروں کے حقوق ہم نے غصب کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اسلام پہ پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج ہم مسلمان ہیں لیکن دوسروں کے خلاف ہم لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ایمان والوں کی صفات نہیں ہے۔ اب جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کریم کی، میرے بھائیوں اور دوستو، اگر ہمارے پاس چھوٹی سی دولت ہوتی ہے، چھوٹی سی دولت، ہم اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہم کوئی نوکری کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں جب آفر لیٹر ملتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر میں وہاں نوکری کروں گا میرے کو تنخواہ کتنی ملے گی، میرے کو مراعات کتنے ملے گی، اور طرح طرح کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کریم کی طرف سے جو اتنی بڑی نعمت ہے، نعمت ایمان، نعمت اسلام، کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک گھر سے 2 گھر بن جائیں، ہمیں ایک زمین سے دوسری زمین کی خریداری کریں، ایک گاڑی سے ہم دوسری گاڑی بھی خرید لیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جو ایمان ہے، ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا کہ اے اللہ میرا ایمان میں اضافہ کیسے ہوگا؟ کبھی ہم نے اپنے امام صاحب سے، کبھی علماء سے، ہم ان کے پاس گئے کہ حضرت ہمیں بتائے یہ ایمان کیا چیز ہے اور ایمان میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر آپ کے پاس پوری کائنات ہے اور ایمان نہیں ہے تو وہ ہم سب سے زیادہ محروم ہیں، اور اگر ہمارے پاس ایمان اور اسلام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہم پھر بھی کامیاب ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی یہ تو گزر جائے گی،
بھوکے میں بھی گزر جائے گی، پیاسے میں بھی گزر جائے گی، اچھی بھی گزر جائے گی، بری بھی گزر جائے گی، لیکن آنے والی زندگی کا دار و مدار ہمارے ایمان اور اسلام پر ہے، لیکن ہم اس سے بے فکر ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جس طریقے سے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اللہ کی جو مخلوقات ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک ہے جامد جیسے پتھر، ایک ہے نمو پذیر نشو نما ہونے والی جیسے درخت ہے۔ آپ پودا لگاتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ جب درخت کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے آپ پانی دیتے ہیں، جب کھاد کی ضرورت ہوتی ہے آپ کھاد دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان بھی ہے، ایمان کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان کو بھی کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے، ایمانی کیفیات بڑھتی ہے، لیکن اگر میں اور آپ اس جانب توجہ تو دیں، ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کریم کی۔ ہم نے تو ایمان اور اسلام ایک تقلیدی عقیدہ بنا دیا ہے۔ میرے دادا مسلمان تھے، ان کو دیکھ کر میرا ابا مسلمان ہو گئے، ابا کو دیکھ کر آج میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے دیکھ کر میری اولاد مسلمان ہو جائے گی، بس یہی اسلام ہے۔ اس سے آگے ہمیں پتہ ہی کیا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ہم سب سے پہلے خود اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس کے بعد اپنی اولاد کو بھی ایمان کی طرف توجہ دلائیں۔ یہ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو بنیادی دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کریم کی نشانیوں میں تدبر کرنا، غور اور فکر کرنا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر انسان کو اس جانب توجہ دلائی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، آپ دیکھو اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، ان سب سرسب پہاڑوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، پانی کو دیکھو، پہاڑوں پہ جب جانے لگو پھر دیکھو کہ جب یہ پہاڑ اس طرح ہے تو خالق کے پہاڑ کیسے ہوں گے۔ جب بھی جائے اللہ کریم نے اپنے آپ کی طرف انسان کو توجہ دلائی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان اپنے آپ کو تو دیکھ، اللہ نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا۔ جب ہم تدبر کریں گے، فکر کریں گے، غور کریں گے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ جب ایمان تازہ ہوگا تو ہمارے اعمال اور ہمارا کردار وہ بتائے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 1400 سال پہلے اسلام ثابت ہو گیا ہے۔ آج قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے اسلام کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اعمال کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے اسلام کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی کافر ہمیں کہے کہ آپ کا اسلام کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، کیا میں اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ آپ 24 گھنٹے میرے ساتھ گزاریں، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے؟ ہم نہیں پیش کر سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، پہلی بات یہ ہے کہ ہم غور اور فکر کریں، اللہ کی محبت دل میں پیدا کریں، اس سے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر آ جائے، صبر آ جائے۔ اگر ہم صبر والی نعمت سے اپنے آپ کو متصف کر دیں، پھر بھی ہمارا ایمان میں تازگی آئے گی، ہمارے ایمان میں غلبہ آئے گا، ترقی ہوگی۔ صبر کیا چیز ہے؟ یہ صبر ہے کیا چیز؟ میرے بھائیوں اور دوستو، میرے الفاظ میں صبر یہ ہے کہ پوری کائنات آپ سے چلی جائے،
اور آپ کا رب آپ کے پاس رہے، یہ صبر۔ بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، بڑے سے بڑی تکلیف آ جائے، بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے، آپ برداشت کر لو، سب کچھ آپ سے چلا جائے، لیکن آپ کا رب آپ کے پاس ہے تو آپ کامیاب ہو اور آپ صبر والے ہو۔ آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ان کا لخت جگر حضرت یوسف کو ان سے غائب کر دیا گیا، ان کو تکلیف ہوئی، ان کو پتہ ہے میرے اولاد سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، لیکن انہوں نے لوگوں کو شکایت نہیں کی، بلکہ کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت، میں اپنی عاجزی اپنے رب کے سامنے پیش کروں گا، لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ میں آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ شرائط مان لی جو کفار کی طرف سے تھی، مگر صحابہ نے اس پر اعتراض کیا، سوال اٹھایا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو ساری باتیں ان کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب صحابہ نے یہ سنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو صحابہ نے ان تمام شرائط کو قبول فرما لیا۔ اللہ کریم نے فرمایا ان کے قبول کرنے کی وجہ سے فنزداد ایمانا، ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کل ان کا یوم وفات تھا، آج انہی کے متعلق جمعے ہو رہے ہیں کہ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں میں ان کے ساتھ تعاون فرمایا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک وہ شخص بھی اس سازش میں آ گیا کہ جو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ وہ شخص بھی میری بیٹی کے سازش میں اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، حضرت صدیق اکبر نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ میرا رشتہ دار ہو کر میرے تعاون کے باوجود اس نے میری بیٹی کے خلاف جو سازش ہوئی ہے وہ اس میں شامل تھا، میں آج کے بعد اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ اللہ کریم نے آیت اتار دی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان غریبوں کو اسی طرح تعاون کرے جس طرح پہلے کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ ان کا نظریہ تبدیل تھا، وہ ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی بھی اسی طرح تعاون کروں گا جیسے پہلے کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سب باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جہاں ہم اللہ کی اور بہت سی نعمتوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، میری گاڑی کیسے ہونی چاہیے، میرا بنگلہ کیسے ہونا چاہیے، میری اولاد کیسی ہونی چاہیے، میری کار کیسی ہونی چاہیے، میری زمین کا کیا حال احوال ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ایمان کی ہے، جو اسلام کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی توجہ دیں کہ اے اللہ میرے ایمان کا کیا حال ہے، میرے اسلام کا کیا حال ہے۔ اگر میرا ایمان مجھے چوری سے بچاتا ہے تو ہم خوش نصیب ہیں، اگر میرا ایمان میرے کو دھوکے سے بچاتا ہے تو ہم خوش نصیب ہیں، اگر میرا ایمان میرے کو دشمنی سے بچاتا ہے تو ہم خوش نصیب ہیں، اگر میرا ایمان اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے مجھے تیار رکھتا ہے تو ہم خوش نصیب ہیں۔ لیکن اگر میں ایمان والا بھی ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں ایمان والا بھی ہوں، میں دھوکہ بھی دیتا ہوں، تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔